اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس کے اندر حقوق العباد کی بڑی اہمیت رکھی ہے، اور حقوق العباد دو طرح کے آتے ہیں ہم پر۔ ایک تو یہ کہ ہم ایک انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، تو آپس میں سماجی تعلق ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم سلام کو عام کریں اور ایک دوسرے کی عیادت کریں، ایک دوسرے کو اگر کسی کے یہاں حادثہ پیش آیا ہے، وفات ہوئی ہے تو پرسہ دیں جا کر۔ ایک یہ تعلق کی نوعیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احکام جاری کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں تاکید کرنے اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ پڑوسی کا وراثت تک میں حق مقرر کر دیں، حالانکہ وراثت میں قریب ترین رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو حقوق العباد کا ایک دوسرا تعلق ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کوئی ذمہ داری دیتا ہے۔ یہ تعلق کہلاتا ہے سیاسی تعلق۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو حاکم بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، تو بندوں کا نصیب اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، ان کا اختیار اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو احکامات ہمیں بتائے ہیں وہ بہت سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی ذمہ داری کسی شخص پر ڈالتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ناانصافی کرے تو اللہ اس کے ساتھ قیامت میں کیا کرے گا۔ ہم جب حقوق العباد پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم شعبہ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو اقتدار دیا ہے، اقتدار سے مراد ہم ہمیشہ صرف لیتے ہیں شاید وزیر اعظم مراد ہے یا شاید ہمارے صدر ہی مراد ہے، نہیں، ہر وہ شخص جس کو اللہ نے کوئی بھی ذمہ داری دی ہے، کسی سرکاری آفس میں بیٹھا ہے لوگ اس کے پاس اپنی ضرورت لے کر آتے ہیں، پولیس کے شعبے میں بیٹھا ہے لوگ اس کے پاس ضرورت لے کر آتے ہیں، وہ کسی اور ادارے میں بیٹھا ہے، زمین کے متعلق کام میں بیٹھا ہے، پانی کے متعلق محکمے میں بیٹھا ہے، روڈ کے متعلق بیٹھا ہے، لوگ اپنی ضرورت لے کر آتے ہیں۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ ان ضرورتوں کے لوگوں کی پورا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگوں میں شامل کرائے۔ اگر وہ لوگوں کی ان ضرورتوں سے غافل ہوتا ہے، لوگ باہر آئے بیٹھے ہیں درخواستیں لیے یا اندر بیٹھے ہیں، لوگوں کو وقت دے کر چلے گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یا کوئی آدمی اس کے پاس آتا ہے اور وہ ظلم کو دور کر سکتا ہے اور وہ دور نہیں کرتا، چاہے وہ آدمی تھانے دار ہو، چاہے وہ آدمی کوئی ڈپٹی کمشنر ہو، چاہے وہ کسی سرکاری محکمے میں بیٹھا ہو، کسی بڑے محکمے میں بیٹھا ہو، اسمبلی میں بیٹھے ہوں، وزارتوں میں بیٹھے ہوں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ جب امانتوں کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ اس سے مراد دونوں باتیں ہیں، مالی امانت ہے اس کے اندر لوگ خیانت کریں گے کہ پیسہ پڑا ہوا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، عوامی پیسہ ہے، کوئی بات نہیں، اڑائے جاؤ، ہم سے کون پوچھنے والا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ بندوں سے متعلق ذمہ داریوں سے متعلق جو اللہ تعالیٰ امانت دے گا، اس اختیار کو، اس طاقت کو، اس اقتدار کو کسی اور کام میں لگایا جائے گا، بندوں کی منفعت اور خیر میں نہیں لگایا جائے گا۔ اس وجہ سے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی اقتدار آئے، کوئی قوت آئے جس کا تعلق عام لوگوں سے ہے اور ہمارے سے کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں بہت بڑے دعوے دار کھڑے ہوں گے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے لیے اس معاملے میں بڑی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے خادم ان کے پاس داخل ہوئے تو وہ اپنے خیمے میں روشنی بند کر کے ایک طرف کو بیٹھے ہوئے تھے اور بہت ہی افسردہ اور حزین تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنی قوت عطا فرمائی ہے، یہاں سے وہاں تک آپ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، ایک آدمی کے بارے میں اگر آپ ایک حکم نامہ جاری کر دیں تو اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس سے سرتابی کرے اور اس پر تعمیل نہ کرے، آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ تو وہ فرمانے لگے مجھے یہی غم کھا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے ایسا اقتدار دے دیا ہے، امت پر، اپنے بندوں پر ایسا اختیار دیا ہے کہ کوئی میرے آگے کھڑا ہو کہ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتا، اور میں یہ ڈرتا ہوں کہ جب بندوں میں سے کوئی سوال کرنے والا نہ ہو تو پھر اللہ براہ راست خود سوال کرنے کھڑا ہوتا ہے بندوں کی طرف سے۔ تو مجھے یہی فکر ماری جا رہی ہے کہ میں خدا جانے کس کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہوں، کسی کا حق مار بیٹھا ہوں، کسی کی ذمہ داری مجھ پر آ رہی تھی میں نے وہ ادا نہیں کی ہے، اور اللہ کیا مجھ سے جب باز پرس ہوگی اور اتنے ہزارہا لوگ میرے خلاف کھڑے ہوں گے تو میں کیا کروں گا۔ یہ ان کو فکر تھی، یہ ایک حکمراں کی، ایک ذمہ دار کی فکر ہونی چاہیے، وہ کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہو، عام لوگوں کا اس سے تعلق ہے، کوئی ضرورت پورے کرنے کے لیے بیٹھا ہے، چاہے وہ واٹر بورڈ میں بیٹھا ہے، وہ چاہے کسی اور یونین کونسل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہے کسی ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بیٹھا ہے، وہ تھانے میں بیٹھا ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر خلق خدا کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کام کے اس کو پیسے ملتے ہیں،
اس کو چاہیے کہ وہ خلق خدا کے لیے آسانیاں کر کے جنت کمائے۔ صرف جنت کمانے کا یہی طریقہ نہیں ہوتا کہ انسان نماز پڑھے، روزے رکھے، صدقات خیرات کرے، بلکہ جنت کمانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس قدر اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، اس کے بقدر لوگوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کی جائیں، ان کے لیے ان کی مشکلات دور کی جائیں۔ یہ بھی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔